بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ تاریخ اسلام سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم جس نبی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق بن ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ایوب بن اموس بن زارع بن اوائل بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کے داماد تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام رحمت بنت افراہیم بن یوسف و زلیخا تھا۔ آپ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کا لقب صبور و شکور تھا، اور آپ کا صبر ایوب مشہور ہے۔ آپ کا قد قدر دراز تھا۔ آپ سانولے رنگ کے تھے۔ آپ کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ آپ کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ سر قدر بڑا تھا۔ آپ کی کلائیاں اور پنڈلیاں موٹی تھیں۔ آپ ثانیہ یا جاسیہ یا تیشا یا بصہ کے رہنے والے تھے، جو دمشق اور رملہ کے درمیان واقع ہے۔ وہیں آپ پیدا ہوئے اور وہیں مبعوث ہوئے۔ بلوغ اور رشد کے بعد بعثت ہوئی، اور 27 سال تبلیغ کرنے کے دوران صرف 3 افراد مسلمان ہوئے۔ آپ افضل الخلائق ہونے کے ساتھ ساتھ مالی نقطہ نظر سے بھی تمام قریے میں سب سے ممتاز تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر خداوند عالم کا عظیم کرم یہ تھا کہ اس نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی مالا مال کر دیا تھا۔ ان کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بے شمار بکریاں تھیں، کثیر تعداد میں اونٹ، گھوڑے اور خچر تھے، زمینیں تھیں اور کافی باغات تھے، اور 400 چرواہے اور غلام وغیرہ بھی تھے۔ اس کے باوجود آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا کہ فرشتے بھی حیران تھے۔ آپ جب تک روزانہ کثیر محتاجوں اور کم از کم 10 مہمانوں کو کھانا نہ کھلا لیتے تھے، خود کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح محتاجوں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کو کپڑے بنوائے بغیر اپنے لیے نہ بناتے تھے۔ بالآخر فرشتے جو آپ کی عبادت گزاری پر حیران اور متحیر تھے، ایک دن مجتمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب کیسے عبادت کے ان بلند مدارج پر فائز ہیں۔ خطاب ہوا کہ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈالتی ہے، اور نہ وہ اس مال و دولت کے تحفظ کے لیے عبادت گزاری کرے گا۔ ایوب میرا نہایت ہی مخلص بندہ ہے، اور ہر حال میں اپنے خلوص اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، مجھے یقین ہے کہ تم مطمئن ہو گئے ہوگے، تاہم میں تمہیں شان ایوبی دکھائے دیتا ہوں، اور اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت اور فراغی ثروت اور مصائب و آلام میں کیا فرق ہے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ وہ دونوں حالات میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر خداوند عالم نے حضرت ایوب کے حالات یکسر تبدیل کر دیے اور انہیں امتحان میں لا کھڑا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب نے خود ایک دفعہ بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ خدایا مجھے بلا میں مبتلا کر، تاکہ اس پر صبر کر کے صابرین کا ثواب اور درجہ حاصل کر لوں۔ ارشاد ہوا کہ اے ایوب، عافیت مانگو، بلا نہ مانگو۔ عرض کی خدایا، جو بلا تیری طرف سے پہنچے گی وہ میرے لیے اور میرے نزدیک عافیت ہی ہوگی، لہٰذا مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول و مصروف تھے۔ انہیں مالداری اور دولت کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہ تھی۔ سارا نظام ان کے بچے چلا رہے تھے، اور بڑی فراغی کے ساتھ کاروبار چل رہا تھا کہ بلا کا نزول شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا جتنا مال تھا جو جمع کیا ہوا تھا وہ سب غائب ہو گیا۔ آپ نے پرواہ نہ کی۔ پھر اس کے بعد چند جوان فرزند فوت ہو گئے، اس پر بھی آپ نے توجہ نہ کی۔ پھر آپ کا چرواہا دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کے گوسفند تھے سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا کروں، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اسی کا مال تھا، میں اسی کا بندہ ہوں، جو ہوا سو ہوا، جو ہوگا ٹھیک ہوگا، جاؤ اپنا کام کرو اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ پھر ایک ہفتے کے بعد گائے بیل وغیرہ کا نگران بھی دوڑا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا، حضور تمام گائے بیل خچر وغیرہ مر گئے ہیں۔ فرمایا بہتر ہوا، جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا، اس کے دینے پر بھی شکریہ اور لینے پر بھی شکریہ۔ یہ کہہ کر عبادت میں پھر مشغول ہو گئے۔ پھر ایک ہفتہ گزرا کہ باغات کا دروغہ آ پہنچا، اور اس نے خبر دی کہ اچانک ایک آگ بھڑک اٹھی ہے اور تمام باغات جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر پہلا جواب دیا اور سجدہ شکر میں گر پڑے، میرے پالنے والے، جو ہو رہا ہے یہی درست ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد شتر بانوں کا دروغہ آیا۔ آپ مشغول عبادت تھے۔ اس نے کہا، حضور تمام اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔
اور سارا غلہ تلف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، مالک میں تیری طرف سے ہر آئی ہوئی بلا کو اپنے لیے کرم خاص سمجھتا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد گھر میں آگ لگ گئی اور سارا گھر جل گیا اور گھر میں جتنا سامان تھا سب خاکستر ہو گیا۔ آپ نے محراب عبادت سے سر نہ اٹھایا اور آگ کی پرواہ نہ کی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد آپ نے اپنا صندوق کھولا تو دیکھا کہ تمام سونے چاندی نے پتھر کا روپ دھار لیا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر ہنس پڑے اور کہا، مالک جو بدترین چیز تھی چلی گئی اور جو بہترین چیز ہے وہ میرے پاس موجود ہے، یعنی مال تباہ ہو گیا لیکن میرا دین اور ایمان میرے پاس موجود ہے اور یہی میری اصل دولت ہے۔ اسی دوران میں آپ کے چھوٹے بچے معلم کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ معلم کسی کام سے باہر چلا آیا اور چھت گر گئی۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بلائے ناگہانی کی اطلاع دی۔ آپ نے بلا کسی رنج و غم کے یہ کہا کہ جو ہوا سو ہوا اور یہی بہتر تھا، کیونکہ اچھا تو یہ ہوا کہ تم اس جگہ سے ہٹ گئے تھے، ورنہ تم بھی لقمہ اجل بن جاتے۔ آپ نے اس مصیبت پر بھی پوری دلیری کے ساتھ صبر کیا اور اپنی رفیقہ حیات کو بھی صبر کی تلقین کی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا، لیکن فرزندوں کی موت پر ان کی آنکھیں ضرور ڈبڈبا گئی تھیں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز میں پیروں میں درد اٹھا۔ چند دنوں کے بعد بخار پیدا ہو گیا اور پیروں کا درد بڑھنے لگا۔ مرض ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ سارے بدن میں اثر پھیل گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ 7 مہینے تک ایک ہی جگہ پر پڑے رہے اور اس جگہ سے ہل بھی نہ پاتے تھے۔ اس حالت میں بھی آپ تسبیح و تقدیس کرتے رہے۔ انہی حالات میں دن گزرتے رہے، رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ 4 سال ہو گئے۔ پھر اسی حالت میں آپ نے ابتلا کی طویل مدت گزاری جو 7 سال سے کم نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر موقع پر شیطان مرد مقدس کی صورت میں حضرت ایوب کی خدمت میں آتا رہا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آپ کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا رہا، اور وہ یہ کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ دیا تھا اب اپنے عدل و انصاف سے واپس لے رہا ہے، اس میں ہمارا کیا اجارہ، اس کی چیز تھی اس نے اپنی چیز واپس لے لی۔ یہ کہتے اور سجدہ شکر میں چلے جاتے۔ شیطان مایوس ہوتا گیا اور جب اس کی ترکیبوں سے حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی اثر نہ پڑا تو اس نے سوچا کہ اب حضرت ایوب کی بیوی کو بہکایا جائے۔ الغرض آپ کی علالت کے بہانے سے شہر والوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا اور بیرون شہر ایک اجاڑ جگہ میں آپ کو پہنچا دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کو جو امتحان میں مبتلا کیا گیا وہ شیطان کی خواہش پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے حضرت ایوب کی عبادت گزاری کے حوالے سے کہا کہ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ ان کو تو نے فراغی دے رکھی ہے، اگر تو انہیں مصائب میں مبتلا کر دے تو یہ کفر اختیار کر لیں گے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، وہ میرا بہترین بندہ ہے اور ہر حال میں بندگی کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کا یقین نہیں رکھتا، اگر تو اس کے بارے میں صحیح کہتا ہے تو مجھے اس کا تجربہ کروا دے اور مجھے ان کے مال و دولت، اولاد اور جسم پر تسلط عطا کر دے، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے بندگی میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے تسلط اور اختیار دے دیا، لیکن دل، دماغ، زبان، کان پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ دل و دماغ کا تعلق عقیدے کی برقراری سے ہے، کان سے وہی سنتا ہے، زبان سے حمد کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا، جسم میں کیڑے ڈال دیے، سارے بدن میں پیپ پیدا کر دی، بدبو جسم سے پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے عاجز آ کر ان کو شہر سے باہر نکال کر ایک مقام پر پھینکوا دیا اور ان حالات میں بھی وہ خدا کی برابر عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کیڑا آپ کے جسم سے گر جاتا تھا اسے یہ کہہ کر پھر اسی جگہ پر رکھ دیتے تھے کہ تو میرے خدا کی مخلوق ہے، اس نے تیری روزی میرے ہی جسم سے معین کی ہے، تو اسی جگہ رہ، باہر نہ جا۔ آخر کار حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ آپ کے تمام اعزاء اور اقربا آپ سے جدا ہو کر کنارہ کش ہو گئے۔ آپ کے 3 شاگرد تھے جو آپ کی تبلیغ سے ایمان لا کر آپ کے ہمراہ ہوئے تھے، جن کے نام تاریخ طبری میں یلدا، نفرہ اور اماسر تھے۔ ان لوگوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور کچھ خدمت بھی کی، لیکن آخر میں وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے علاوہ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 نے ساتھ چھوڑ دیا اور آپ سے طلاق حاصل کر لی۔ ایک بیوی آپ کے پاس رہ گئی جس کا نام رحمت یا رحیمہ تھا، وہ ساتھ لگی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی طلاق لے لو۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھے دن گزارے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اب جب کہ تم پر برا وقت آیا ہے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ میں تو ہرگز نہ جاؤں گی اور تمہاری خدمت جان و دل سے کروں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے حالات کے بگڑ جانے کی وجہ سے حضرت ایوب کو شہر بدر کر دیا، کوئی آپ کو اٹھا کر لے جانے والا نہ تھا،
انہی شاگردوں نے کندھوں پر اٹھایا اور لے کر چلے۔ جاتے وقت ان کی بیوی اور یہ شاگرد گریا کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے دوسرے گاؤں میں ان کو پہنچا دیا۔ وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو برداشت نہ کیا اور وہاں سے بھی ایک اور گاؤں میں لے گئے۔ اس طرح 7 پریوں میں آپ کو پہنچایا گیا۔ بالآخر شاگردوں نے عاجز آ کر ایک جنگل میں سائے کی جگہ تلاش کر کے ان کو وہیں ایک تختے پر ڈال دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں بھی اپنی پوری طاقت سے عبادت کرتے رہے۔ اب آپ کے پاس ایک سچی رفیق حیات بی بی رحمت کے سوا کوئی نہ تھا۔ جناب رحمت نے نہایتی خلوص کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کی، اور جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرتے اور عبادت کرتے دیکھتی تھیں، یہ بھی اسی طرح صبر کرتی تھیں اور خاوند کے مصائب سے متاثر نہ ہوتی تھیں اور برابر عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جو بھی مال و دولت تھا وہ سب حضرت ایوب کی نگرانی اور نگہداشت میں خرچ کر دیا۔ جب کچھ نہ رہا اور دونوں بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنے شوہر کی خاطر مزدوری کرنے یا بھیک مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکلی اور کچھ لے آتی۔ اس طرح کئی عرصے تک گزارا ہوتا رہا۔ شیطان یہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ رحمت ایوب سے علیحدہ ہو جائیں۔ وہ اسی طاق میں تھا کہ ایک دن جناب رحمت جو پانی لانے کے لیے نکلی تھیں ان کے راستے میں ملا، اور ایک مرد بزرگ کی شکل میں اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں خدا کی ایک کنیز ہوں۔ اس نے کہا کیا تم ابراہیم ابن یوسف کی لڑکی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا بے شک میں ان کی لڑکی ہوں۔ پھر اس نے کہا تمہارا خاندان بہت ممتاز خاندان ہے، تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر ایوب ابتلا میں مبتلا ہے اور اس بندے خدا کی حالت بہت ہی سقیم ہو چکی ہے، میں اس کی خدمت کے سلسلے میں یہاں آئی ہوں۔ شیطان نے کہا ایوب کو تو میں نے دیکھا ہے، ان کی حالت تو بہت ہی خراب ہے، وہ مختلف امراض میں مبتلا ہیں۔ میں تم کو ایک مہربان کی حیثیت سے نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کے قریب مت جاؤ اور ان کی خدمت سے کنارہ کش ہو جاؤ، ورنہ ان کی بیماری کا اثر تم پر بھی پیدا ہو جائے گا اور تم بھی اسی طرح علیل اور برباد ہو جاؤ گی۔ بی بی رحمت نے کہا کہ میں ان سے کیسے جدائی اختیار کر سکتی ہوں؟ وہ نبی خدا ہیں، میرے شوہر ہیں، اچھے حالات میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اچھا برتاؤ کیا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ میں مصیبت میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر بی بی رحمت روانہ ہو گئیں اور شیطان بھی چلا گیا۔ بی بی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اس سے بات چیت کرنے میں پوری احتیاط کرو، وہ تمہیں بہکانے کی صحیح کر رہا ہے۔ چند دن گزرے تھے کہ شیطان ملعون پھر راستے میں ایک مرد جوان اور حسین کی صورت میں ملا اور کہنے لگا کہ تم اس حسن و جمال کے باوجود کیوں ماری ماری پھر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر علیل ہے، میں اس کے لیے سبیل کرنے نکلی ہوں اور شہر جا رہی ہوں، وہاں مزدوری وغیرہ کے ذریعے سے ان کو مدد فراہم کروں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک نہایت ہی پیارا مشورہ دیتا ہوں، اگر تم مان لو گی تو بہت اچھی رہو گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا رئیس ہے، میں اسے تم سے شادی کرنے پر آمادہ کر لوں گا، تم اپنے مریض شوہر سے طلاق لے لو اور اپنی زندگی کے ایام خراب نہ کرو۔ جناب رحمت نے کہا میں ایک نبی کی پوتی ہوں اور ایک نبی خدا کی بیوی ہوں، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ میں کسی غیر مرد کی طرف رجوع کروں، میرا شوہر مجھ سے خدمت لینے کا حقدار ہے اور میں اس کی خدمت کو فریضہ جانتی ہوں۔ یہ سن کر ابلیس مایوس ہو گیا۔ بی بی رحمت جب شام کو گھر آئیں تو انہوں نے حضرت ایوب سے اس واقعے کو پھر دہرایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان ملعون ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا اور آئندہ کوشش کرنا کہ تم اس سے گفتگو نہ کرو۔ اس کے بعد ابھی 2-1 دن ہی گزرے تھے کہ شیطان بی بی رحمت کی راہ میں ایک طبیب کی شکل میں آ کر ملا اور کہنے لگا میں بہترین طبیب ہوں، تمہیں ایک دوا دیتا ہوں، اسے لے جا کر اپنے شوہر کو کسی نہ کسی صورت سے پلا دو، وہ اچھے ہو جائیں گے، ان کی مصیبت بھی ٹل جائے گی اور تم کو تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بی بی رحمت اسے لیے ہوئے حضرت ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے جو ہی اس پر نگاہ فرمائی کہا اسے فوراً پھینک دو، یہ شراب ہے۔ بی بی رحمت نے اسے پھینک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ طبیب نے بی بی رحمت سے کہا تھا کہ میں تمہارے شوہر کو اچھا کر سکتا ہوں بشرطے وہ صحت کے بعد میرے احسان کو مانیں اور زبان سے کہیں کہ انہیں میں نے اچھا کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے بار بار کہتا ہوں کہ شیطان سے بچو اور اس سے بات بھی نہ کرو۔ بی بی رحمت نے کہا کہ اے میرے مالک وہ ایسے ڈھنگ سے سامنے آتا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکتی کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو اور شیطان سے بات مت کرو۔ بہرحال بی بی رحمت برابر حضرت ایوب کی خدمت میں لگی رہیں اور ان کے لیے مسلسل شہر میں جا کر مزدوری یا بھیک کے ذریعے سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا تھا لے کے آتی اور دونوں میاں بیوی گزارا کرتے۔ ایک دن صورتحال نہایت خراب ہو گئی۔
یعنی بی بی رحمت شہر میں پہنچی اور ہر چند کوشش کی کہ روٹی کا کوئی آسرا ہو، مگر کوئی امکان پیدا نہ ہوا۔ نہ کسی نے مزدوری پر لگایا اور نہ کسی نے بھیک کے طور پر کچھ دیا۔ بی بی رحمت سخت مایوس ہو گئیں اور واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں ایک عورت ملی جس کے سر کے بال چھوٹے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں نبی خدا ایوب کی بیوی ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا شوہر بہت سے امراض میں مبتلا ہو کر فلاں مقام پر پڑا ہے، میں اس کی خدمت کرتی ہوں اور اس کے لیے روزی پیدا کرنے کے لیے شہر میں جایا کرتی ہوں۔ آج ایسا ہوا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کھانے کو کچھ مل جائے، مگر کچھ دستیاب نہ ہوا اور میں سخت حیران اور پریشان واپس جا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت جو بی بی رحمت کے سر پہ بڑے بڑے سنہرے بال دیکھ رہی تھی کہنے لگی کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہاری پوری مدد کر دوں۔ بی بی رحمت نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ یہ ہے کہ تم اپنے گیسو کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے سر کے بالوں میں شامل کر لوں۔ بی بی رحمت نے اس خیال سے کہ شوہر کے لیے کچھ آسرا ہو جائے گا اس عورت کو اپنے گیسو یعنی بال دے دیے اور اس کے بدلے میں قیمت لے لی۔ ادھر بی بی رحمت وہاں سے روانہ ہوئیں۔ ادھر شیطان جو اس عورت کی صورت میں تھا مرد کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور گیسوؤں کے سلسلے میں کچھ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے دھتکار دیا۔ پھر جب بی بی رحمت پہنچی اور انہوں نے دن بھر کی ساری سرگزشت بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت نہ تھی، وہ شیطان تھا۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ شیطان سے بچو۔ الغرض شیطان ملعون جناب رحمت کو بہکانے کی مسلسل کوشش میں لگا رہا اور وہ بی بی اپنے خلوص کی وجہ سے اس کی باتوں میں نہ آتی تھیں۔ شیطان جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو ایک دن عجیب و غریب صورت میں آ کر لوگوں سے ملا اور کہنے لگا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور فلک چہارم میں رہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایوب ایک مخلص اور مقرب بندے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں کہ خداوند عالم نے ان پر عذاب نازل کر دیا ہے۔ ان کا نام صف انبیاء سے خارج کر دیا ہے اور اب یہ سخت نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ، اور ان کا نام سخت نافرمانوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم نے انہیں اس جگہ سے دور نہ پھینکا تو وہ دن دور نہیں کہ تم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ شیطان کے اس طرح کہنے سے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور ہر طرف حضرت ایوب کی نافرمانی اور ابتلائے عذاب کی داستان دہرائی جانے لگی، یہاں تک کہ آپ کی بیوی رحمت کے کانوں تک یہ بات پہنچی اور ان سے لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ ایوب جہنمی ہے، تم اس کا ساتھ چھوڑ دو اور اپنی راہ لو ورنہ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ بی بی رحمت نے شام کو واپس آ کر پھر سے ساری داستان حضرت ایوب سے بیان کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت ہی مضطرب ہوئے اور کمال اضطراب کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا مجھے اس صدمے نے بیکار کر دیا ہے۔ حضرت ایوب ہر تکلیف برداشت کر سکتے تھے اور کر رہے تھے، لیکن اس طرح آپ پر الزامات لگنا جس سے آپ متاثر ہوئے اور آپ کو دعا کرنی پڑی، اور دعا سے فراغت کے بعد بی بی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ میں نے تم کو بار بار نہیں کہا کہ تم شیطان اور اس کی چال بازیوں سے بچو، مگر تم سماعت نہیں کرتی ہو۔ اچھا سنو، اب جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو تم کو 100 چھڑیاں ماروں گا۔ بی بی رحمت ان کی ناراضگی سے تنگ دل ہوئیں، رنجیدہ ہوئیں، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ جن حالات میں مبتلا ہیں ان حالات میں ان کا غصہ جائز ہے، اور کہنے لگیں کہ آپ مالک ہیں، جو چاہیں کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحمت پر غصے سے ابھی ٹھنڈے نہیں ہو پائے تھے کہ شیطان خود سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا نام فہرست انبیاء سے کاٹ دیا گیا ہے اور تم کو عذاب میں مبتلا کر کے نافرمانوں کی صف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تم نے کوئی بات ضرور کی ہے جس سے خدا تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، میرے پالنے والے مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان کے بہکانے سے لوگوں نے آپ کو طعنے دینے شروع کر دیے تھے کہ آخر تم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ بلکہ خود شیطان نے بھی ان سے کہا کہ تمہارا مرض اتنا طولانی ہو گیا ہے، مگر تمہارا خدا کیسا ہے جو تم پر رحم نہیں کرتا، اور تم ہو کہ بلا وجہ اس کی عبادت کرتے جا رہے ہو۔ اگر خدا کو تم سے کوئی ہمدردی اور دلچسپی ہوتی تو وہ یقیناً تم پر رحم کرتا اور تمہیں تندرست کر دیتا۔ یہ سن کر آپ بیتاب ہو گئے اور دعا کرنے پر مجبور ہوئے۔ ارائس السالبی میں موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو 3 آدمی ایمان لائے تھے وہ پہلے ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن آخر میں ان کے دین پر باقی رہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ستم یہ کیا کہ خود آ کر حضرت ایوب سے کہا کہ تم خدا کی بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ کرو جس کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا کیے گئے ہو۔ ایک اور نوجوان جو ان 3 نوجوانوں کے ساتھ آیا تھا اور اپنے دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھا، ایک عظیم الشان اور طویل تقریر کی جس کے ذریعے سے حضرت ایوب کی عظمت کو واضح کیا۔ پھر حضرت ایوب نے بھی اس سے متاثر ہو کر ایک طویل تقریر فرمائی جس میں ان کو جھاڑ دی
اور اپنے خدا سے اس تذلیل کے سلسلے میں اپنے دکھ کا تذکرہ کیا۔ بی بی رحمت کو حضرت ایوب علیہ السلام سے جو محبت تھی اس کی وجہ سے ایک دن ان کے بے پناہ مصائب سے متاثر ہو کر ادب کے ساتھ عرض کرنے لگیں کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک درخواست کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ کہو کیا کہتی ہو؟ عرض کی کہ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پالنے والے سے دعا کریں کہ اب آپ کو شفا بخش دے۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اس وقت میری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 80 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے اس حال میں دعائے صحت کروں کہ مدت مرض اور ابتلا اس مدت سے کم ہے جس میں میں نے صحت و عافیت گزاری ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب امتحان کا زمانہ 7 سال سے اوپر ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ خداوند عالم نے تمہارے دور ابتلا کو ختم کر دیا ہے، اٹھو اور فلاں مقام پر داہنے پیر کو ٹھوکر لگاؤ۔ حضرت ایوب اٹھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا جبرائیل نے مدد کی اور اٹھ کر مقام معین پر گئے اور وہاں ٹھوکر لگائی۔ گرم پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس میں نہا لو۔ انہوں نے اس میں غسل کیا، تمام بیماری کے اثرات جاتے رہے، اور پھر ایک دوسری جگہ بتائی کہ اس مقام پر بھی بائیں پاؤں کی ٹھوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹھوکر لگائی تو سرد پانی کا چشمہ رونما ہوا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس میں سے پانی پیو۔ آپ نے پانی پیا تو اندرونی بیماریوں سے بھی شفا یاب ہو گئے اور آپ کا جسم اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ آپ تندرست اور تنومند ہو گئے، چہرہ گلنار کی طرح کھل گیا۔ حضرت جبرائیل نے حلہ بہشت سے آراستہ کر دیا اور اس تختے کو ہٹا کر جس پر آپ پڑے ہوئے تھے ایک شاندار تخت جنت سے منگا کر بچھوا دیا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں بی بی رحمت آ پہنچی اور دونوں سے کہنے لگیں کہ اس جگہ میرا ایک مریض پڑا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس مریض کو دیکھو تو پہچان لو گی۔ اسی دوران میں حضرت ایوب مسکرا دیے۔ بی بی رحمت نے پہچان لیا اور فوراً سجدہ شکر میں گر گئیں۔ پھر یہ لوگ واپس اپنے گھر آئے اور خدا نے ان کی تمام ضائع شدہ چیزیں واپس کر دیں۔ جتنے جانور مرے تھے زندہ ہو گئے، جتنی املاک تباہ ہوئی تھیں بحال ہو گئیں، جتنی دولت تباہ ہوئی تھی وہ واپس آ گئی، یہاں تک کہ آپ کی اولاد بھی زندہ ہو گئی۔ بی بی رحمت کی جوانی بھی پلٹ آئی اور خدا نے انہیں موجودہ 7 لڑکے، 3 لڑکیوں کے علاوہ 26 اور بچے عنایت فرمائے۔ انہیں درجہ نبوت سے بلند کر کے درجہ رسالت پر فائز کر دیا، یعنی امتحان سے پہلے آپ صرف نبی تھے اور امتحان میں کامیابی کے بعد آپ رسول بنا دیے گئے اور آپ کو ملک روم میں مبعوث کر دیا گیا۔ شیطان کی حرکتوں سے متاثر ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جو یہ قسم کھا لی تھی کہ میں صحت کے بعد بی بی رحمت کو 100 چھڑیاں لگاؤں گا، اس قسم کی تکمیل کے لیے خداوند عالم نے حضرت ایوب کے لیے ایک خوبصورت راہ نکال دی۔ فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھوں میں سیخوں کا مٹھا لے لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو، یعنی ایک ایسا سیخوں کا مٹھا بنا لو جو 100 سیخوں پر مشتمل ہو اور صرف ایک بار اسے ان کے جسم پر لگاؤ۔ چنانچہ حضرت ایوب نے اپنی قسم کی تکمیل اسی طرح کر لی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے روم میں تبلیغ شروع کی۔ جب آپ کی عمر اختتام کو پہنچی تو آپ نے وفات سے چند یوم قبل اپنے بہت سے فرزندوں میں سے ایک فرزند کو جو سب سے زیادہ لائق و فائق تھا، جس کا نام حومل تھا، اپنا وصی اور جانشین مقرر کر دیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حومل کو اپنا جانشین بنا دیا اور بعد میں وہ نبی قرار پائے۔ جانشین مقرر کرنے کے چند دنوں کے بعد جس دن موت کا آنا یقینی ہو گیا تھا، اس دن اپنے بیٹے حومل کو بلا کر اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت فرمائی اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی مدت عمر میں اختلاف ہے، ایک روایت میں 90 سال، ایک میں 93، ایک میں 135 اور ایک روایت میں 140 بھی ہے۔ دوستوں، یہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات زندگی۔ تاریخ اسلام کی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جس میں ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے حالات زندگی آپ سے بیان کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔